فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، تو پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تعلیمات کلمات اور توبہ کی قبولیت۔ تعلیم کلمات اور توبہ کی قبولیت۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اس سے حضرت آدم اور حوا کی یہ دعا مراد ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف 23 نمبر آیت۔ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ یہ کلمات کہیں۔ فتاب علیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ حضرت آدم کی طرف رجوع کیا اور ان کی توبہ قبول کی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدا سے مراد کتاب اللہ ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا یعنی اس نے کتاب کو قبول کر لیا اور اس پر عمل کیا۔ فلا خوف، مستقبل کے ڈر اور خطرے کو خوف کہا جاتا ہے۔ یحزنون، حزن سرور خوشی کے متضاد ہے۔ والذین کفروا، انہوں نے اللہ کا کفر کیا، نہ تو انہوں نے اس کی ہدایت قبول کی اور نہ اس کی نازل شدہ کتابوں پر عمل کیا۔ اولئک اصحاب النار، جہنمی اس آگ کے ساتھ رہیں گے، یعنی وہ آگ ان کے ساتھ چمٹی رہے گی، جدا نہیں ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور تم میرا عہد پورا کرو۔ میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اسرائیل سے مراد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو میں نے رسولوں کے مبعوث کرنے، کتابیں نازل کرنے اور فرعونوں سے نجات دینے وقت وغیرہ کی شکل میں تم پر کی ہیں۔
اوفو بیہدی، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد ہے جو ان سے تورات میں کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عہد سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ اوفی بیہدیکم یعنی اس نے تمہیں جزا دینے کی ضمانت دی ہے، میں اسے پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، الرہبہ سے مراد شدت خوف ہے، یعنی وہ فرماتا ہے اپنے دلوں میں میرا خوف رکھو اور میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس سے مراد قرآن عظیم ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس سے مراد تورات اور نبیوں کی بیان کردہ خبریں ہیں جن سے قرآن موافقت کرتا ہے اور اس حق کی مطابقت کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اول کافر بہ، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ تمہارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ تم سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی، آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں۔ ثمنا قلیلا یعنی قلیل اور فانی جس کی کوئی قیمت نہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ تعالیٰ انہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ اس کے دین حق میں باطل کا اختلاط کریں تاکہ لوگوں کی سوچ اور فکر میں باطل کی آمیزش کریں اور ادیان کو بگاڑ دیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اللہ کے نازل کردہ دلائل جن کی تبلیغ کو اس نے ان پر لازم قرار دیا ہے اور ان کی وضاحت کا ان سے عہد لیا ہے، ان کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ ان دلائل و براہین میں سے وہ بشارات پیشن گوئیاں بھی ہیں جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کی گئی تھیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں تم انہیں بھی جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ نے یہود کو اسلام میں داخل ہونے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفصیل اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، انہیں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہونے اور مساجد میں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمہور کا موقف ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا سنت موقدہ ہے جس کی رغبت دلائی گئی ہے، یہ واجب نہیں ہے۔